الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری پر کلام چل رہا ہے، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کے لیے پہلے حکم کا جاننا ضروری ہے۔ اس لیے یہ پروگرام منعقد کیے گئے ہیں، ان کا اہتمام کیا گیا ہے کہ ہم جانیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا کیا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ میں اس چیز کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں تمام احکام میں جمع کر سکوں گا، لیکن جتنے ہمارے ضروری ہیں اور روزمرہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو ہم بیان کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، یعنی ان پروگرامز کو دیکھنا، غور سے سننا، کہ ایک تو ہمیں خود اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے، عمل کر کے اپنے درجات کی بلندی، نیکیوں میں اضافے، گناہوں کے کفارے، اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ اگر آپ گھر کے سرپرست ہیں تو اپنی اولاد کی تربیت میں بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے، بے شمار فائدے۔ اور پھر اگر آپ اچھی طرح مسئلہ سمجھ جاتے ہیں، آپ جس بھی حلقے میں ہیں اس میں دین سکھا سکتے ہیں، اسکول میں ہیں، کالج میں، یونیورسٹی میں ہیں، آپ آفس میں ہیں، کسی جگہ ادارے میں ہیں، تو اپنے قریبی لوگوں کو آپ سکھا سکتے ہیں کہ بھئی آج میں نے یہ مسئلہ سیکھا تھا پروگرام میں، یہ اس طریقے سے ہے۔ اور یہ آپ بس مطمئن رہیے کہ الحمدللہ ہم جو بھی بیان کرتے ہیں اچھی طرح مطالعہ کر کے قرآن و حدیث کا نچوڑ ہوتا ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم جیسے احکام شریعت پروگرام ہے، میں اس میں مسئلہ بیان کرتا ہوں لیکن دلیل ذکر کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا، تو دلیل نہیں بیان ہوتی، حالانکہ یہاں تو حدیث باقاعدہ ایک دلیل ہے، میں حدیث بیان کر رہا ہوں، پھر اس سے نکات جو نکلتے ہیں بیان کر رہا ہوں۔ لیکن ان میں بھی جہاں پہ ہم کوئی دلیل ذکر نہیں کرتے وہ مسئلہ دلیل کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یعنی دلیل سے ہی اخذ شدہ ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا تو نہیں کرتا ہوں، اس لیے ہم کبھی کبھی سمجھاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کوئی ریفرنس نہیں دیا مفتی صاحب نے، پہ ریفرنس کا ٹائم نہیں ہے اس وجہ سے نہیں دیا۔ تو اگر ریفرنس نہیں دیا تو آپ اعتماد رکھیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریفرنس موجود ہوگا۔ اصل یہ نہیں ہے کہ ریفرنس ضرور دیا جائے، اصل یہ ہے کہ ریفرنس کے خلاف نہ ہو۔ تو اگر ہم نے ریفرنس نہیں دیا تو کہیں آپ ثابت کر دیں کہ ریفرنس کے خلاف ہے، یہ کہیں اس کے خلاف دلیل ہے اور ہم نے بیان کر دیا۔ اور اگر خلاف آپ کو نظر بھی آئے گا تو پھر وہ آپ کے فہم کی کمی ہوگی، کیونکہ ہم علماء جانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے اندر بعض اوقات مختلف قسم کے مضامین آتے ہیں، اس سے نتیجہ خاص کر کے آپ کو بتایا ہوتا ہے، اور آپ ایک حدیث یا ایک آیت دیکھ کر فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں جو بھی بات بیان ہوگی الحمدللہ قابل اعتماد ہے، تو آپ بالکل وثوق سے کسی کو بتا سکتے ہیں، اس میں آپ کے لیے کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہوگا انشاءاللہ، کبھی آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی۔ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی خطاؤں سے محفوظ فرمائے، لغزش زبان سے محفوظ فرمائے۔ بہت ہم کوشش کرتے ہیں اچھی طرح مطالعہ کر کے اور سوچ سمجھ کے بیان کریں، تو یہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے کہ 15-20 منٹ میں آپ کو ایک ایسا مواد، ایک ایسی تعلیم، ایک ایسا علم حاصل ہو جائے کہ آپ اسے اعتماد کے ساتھ کسی کے سامنے بیان کر سکیں۔ تو پچھلے پروگرام میں بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر جنت کے سوا کسی چیز کا سوال نہ کیا جائے، یہ حدیث میں تھا۔ تو اس پر ہم ضمناً کلام کر رہے تھے کہ بعض لوگ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا واسطہ دے کر معمولی چیزیں طلب کرنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ تو اب ایک حدیث اور بھی تھی، میں نے آپ کو یہاں نہیں تھی لیکن ضمناً میں نے عرض کی تھی کہ ایک حدیث میں اگر کوئی اللہ کے نام پر کوئی چیز مانگے تو اس کو منع مت کرو۔ تو اس میں بعض بھائی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پیشہ ور فقیر وغیرہ مانگتے ہیں، یہ ہمیشہ ایسے کہیں گے بھئی خدا کے واسطے دے دو، اللہ کے واسطے دے دو، رسول کے واسطے دے دو، تو حدیث میں تو ایسا ہے۔ تو میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں سمجھا دیا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہ تعالیٰ نے واضح اصول بیان فرمایا کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، لیکن گناہ اور زیادتی اور ظلم کے کام میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اور اس آیت کے اندر جو حکم ہے وہ یہ تو قید نہیں لگائی کہ کوئی اللہ کے نام پہ اللہ کا واسطہ دے کر اگر گناہ میں تعاون کرے، مانگے تو کر دو ورنہ نہ کرو، نہیں۔ جب مطلقاً منع کر دیا گیا، مطلقاً یعنی وداؤٹ اینی کنڈیشن، تو سمجھ لے کہ پھر کوئی اللہ کا واسطہ دے، رسول کا واسطہ دے، یا بغیر واسطے کے آپ سے گناہ میں تعاون مانگے، دونوں صورتوں میں اس کو منع کرنا ہوگا۔ تو میں نے آخر میں ایک سوال چھوڑ کر گیا تھا پچھلے پروگرام میں
کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی دیکھیں وہ اصل میں اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہوتا ہے نا، اس لیے ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ بھائی اللہ کے نام پر اگر کوئی کہے کہ تجھے خدا کا واسطہ زہر کھا لے، بتائیں ہم زہر کھائیں گے؟ آپ کوئی کہے خدا کا واسطہ تجھے جلتے ہوئے چولہے پہ بیٹھ جائیں گے جا کے آپ؟ تمہیں خدا کا واسطہ تیسری منزل سے چھلانگ لگا دو سر کے بل، گر جائیں گے آپ؟ نہیں۔ اب آپ کو اللہ کا واسطہ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اب آپ کو براہ راست نقصان محسوس ہو رہا ہے، چاہے لاکھ واسطے دیتا رہا، آپ تیرے میں بتاتا ہوں تجھے اللہ کا واسطہ دے کے مجھے مروائے گا۔ تو اب آپ کا ذہن کیسے کام کر رہا ہے، اور کیوں نہیں اللہ کا واسطہ پیش نظر رہا؟ اسی طریقے سے اگر کوئی ہیروئن چی کہے کہ تجھے خدا کا واسطہ ایک سگریٹ پلا دے ہیروئن کی بھری ہوئی، تو کیا آپ اس کو پیسے نکال کے ہیروئن کی سگریٹ اس کے منہ میں دیں گے کہ نہیں بھئی اللہ کے واسطے مانگ رہا ہے، چاہے ہیروئن مانگ رہا ہے؟ اگر کوئی گن پوائنٹ پر موبائل چھیننے والا کہے تجھے خدا کا واسطہ مجھے ایک ٹی دلوا دے بھائی، میں موبائل چھینوں گا، تو کیا اب آپ اللہ کا واسطہ کو بس دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے وہ کس کام کے لیے پیسہ مانگ رہا ہے اور آگے کیا کیا کام کرے گا؟ اس لیے مطلب اتنے بھولے نہیں بننا چاہیے، سمجھدار بنیں اور اپنے خود مجتہد نہ بن جائیں کہ خود اپنے ذہن سے فیصلہ کیا اور آپ نے فوراً عمل پیرا ہو گئے۔ اگر اتنا ہی سب کا ذہن کام کرتا تو پھر مفتیان کرام کی کوئی ضرورت نہیں تھی، پھر تو یہ کہیں کہ قرآن و حدیث کے احکام کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں اپنی عقل سے سارے مسئلے حل کر لوں گا۔ اس طرح مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے بہن بھائی کہ جو اللہ کا نام سن کر اس طرح مجرموں کی مدد کرتے رہے ہیں، وہ گناہ کرتے رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور بلکہ ان کو شرم دلائیں کہ شرم کرو، تم صرف بھیک مانگنے کے لیے اللہ کا نام استعمال کر رہے ہو، شرم کرو، حیا کرو۔ اور ان کی حوصلہ شکنی ہوگی اسی طریقے سے کہ ایک بھی پیسہ نہ دیا جائے۔ میں کبھی بھی نہیں دیتا ہوں، چاہے کوئی روئے گڑ گڑائے، یعنی پیشہ ور کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ ان کا تو کام ہی یہ ہے۔ جو جتنا مسکین چہرہ بنائے گا، جتنا مطلب یہ کہ رونے والا چہرہ بنائے گا، ان کے حلقے میں وہ اتنا ہی ماہر سمجھا جاتا ہے اور اس کے ریٹ اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مطلب تھوڑا سا احتیاط کریں، بھولے بھالے نہ بنیں، سمجھداری کا مظاہرہ کریں۔ اللہ کے واسطہ دے کر اگر کوئی ہم سے کسی مدد کو طلب کرنا چاہتا ہے اور واقعی وہ مستحق ہے، پھر نہ روکیں کہ اس نے دیکھیں تو ویسے وہ مستحق تھا۔ مثال کے طور پہ کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، تنگ دستی ہے، وہ کہتا ہے یار خدا کے واسطے تھوڑی سی میری مدد کرو، میں اپنی عزت بچا کر سفید پوشی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، کوئی میری مدد کر دو۔ تو اب اس کو نظر انداز کرنا یہ بہت ہی برا ہے کہ ایک تو بیچارہ بغیر اس واسطے کے دیے بھی آپ کی مدد کا مستحق تھا، اور اب اس نے اللہ کا نام ذکر کیا ہے، اب اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ اور میں تو اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کا اتنا ہمیں خیال رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں اس قسم کی بات کہنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ بیچارے وہ اتنا پستی میں جا کر ہم سے اگر کوئی طلب کرے، اس سے بہتر ہے کہ اس بیچارے کی عزت نفس کو ملحوظ رکھ کر خود ہی آگے بڑھ کر مدد کر دی جائے جتنی اللہ نے ہمت دی ہے۔ تو ان چیزوں کو ذرا پیش نظر رکھیں۔ اگلی روایت کی طرف آتے ہیں۔ ابو داؤد اور نسائی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے واسطے سے پناہ مانگے اس کو پناہ دے دو۔ یعنی پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا، تو عربوں کے ہاں بڑا مطلب ایک اصول تھا کہ اگر کوئی آ کے کہتا ہے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں لے لے، تو وہ پناہ دے دیا کرتا تھا بعض اوقات، اور دیتے تھے۔ اور پھر یعنی وہ دشمن جو تھا وہ رک جایا کرتا تھا، نہیں بھئی یہ فلاں کی پناہ میں چلا گیا ہے، کیونکہ اگر ایک آدمی بھی پناہ دیتا تھا تو ایک قبیلے اس کا جو قبیلہ تھا اس کے پیچھے آگے کھڑا ہو جاتا تھا، نہیں بھئی ہمارے آدمی نے پناہ دی ہے، ہم اس کے ساتھ، تو پھر دوسرے وہ رک جایا کرتے تھے۔ تو اس لیے سرکار نے فرمایا کہ کوئی اللہ کا واسطہ دے کر پناہ طلب کرے اس کو پناہ دو۔ اس پہ کلام کریں گے آگے مزید۔ اور جو شخص اللہ کے نام پر مانگے تو اس کو دو۔ دیکھیں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اور جو تمہیں دعوت دے تو اسے قبول کرو، اور جو تمہارے ساتھ احسان کرے تو تم اس کا بدلہ دو، اور اگر تم بدلہ دینے کی طاقت نہ پاؤ تو اس کے لیے دعائے خیر کرو، حتیٰ کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کو بدلہ دے دیا ہے۔ تو یہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ اگر اس کے مضامین پر آپ غور کریں کہ جو شخص اللہ کے واسطے سے پناہ مانگے اس کو پناہ دے دو، یہ وہاں پر ہوگا کہ جب کوئی مطلب مثال کے طور پہ بے گھر ہو گیا ہے، جیسے ابھی آپ نے دیکھا یہ شام کے اندر واقعات ہو جاتے ہیں، سیلاب آ جاتا ہے، یا مطلب وہ بارش پڑ گئی، گھر بیچاروں کے گر گئے ہیں،
اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کو خدا کا واسطہ آپ کے گھر بہت بڑا ہے، ہمیں ذرا پناہ دے دیں، چھت پر ہی جگہ دے دیں، میرے بچے بہہ جائیں گے، سامان بہہ جائے گا، تو یہ اس کو پناہ دینی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے لیکن کوئی دہشت گرد اگر آپ سے اگر کہے کہ جو خدا کا واسطہ مجھے پناہ دے دے، تو آپ کے جی موسٹ ویلکم حدیث میں آیا تھا، تو پھر آپ کو کوئی اور پناہ ملے گی، آپ کو بھی اور اس کو بھی۔ تو یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے۔ گناہ کے اندر کوئی پناہ کا تصور نہیں ہے، اور خلاف قانون، خلاف شرع کسی کام کے اندر کوئی پناہ کا تصور نہیں ہے۔ یہ جو میں نے ایک آپ کو ماحول بتایا کہ کوئی سخت ضرورت مند ہے، بے گھر ہو چکا ہے، اسے پناہ کی حاجت ہے، تو اس کو پناہ دے دی جائے۔ یا جیسے کوئی یہاں سے باہر کے ملک میں گیا، بعض اوقات جاب نہیں مل پاتی ہے، جاب اچھی خاصی لگی ہوئی تھی، چھٹ گئی ہے جاب، اور آپ کے پاس جگہ ہے رہائش کے، وہ بیچارہ جاب کی تلاش میں پریشان ہے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتا مکان، اور وہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، کہ آپ کو خدا کا واسطہ مجھے تھوڑی سی آپ جگہ دے دیں، جب تک کہ جاب نہیں مل جاتی پھر میں چلا جاؤں گا، ابھی میں افورڈ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اگر پاسبل ہو تو پھر دینا چاہیے۔ پاسبل ہو سے مراد کہ بعض اوقات ہوتا ہے جگہ ہوتی ہے لیکن گھر کا آپ کا ماحول ایسا ہوتا ہے، بے پردگی کا اندیشہ ہے، یا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اپنی پرائیویسی رکھنا چاہتا ہے، وہ ایک مجبوری کی صورت ہے، پیار محبت سے منع کر سکتے ہیں، اس طرح کی دل آزاری نہ ہو اس کی۔ لیکن اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو سیپریٹ روم آپ کا ہے، تو پھر بہتر ہے کہ اس کو پناہ دی جائے۔ اور جو شخص اللہ کے نام پر مانگے تو اس کو دو، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ مانگنے سے مراد وہ کہ جو واقعی مستحق ہے، اور اس کو دینا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں عجیب و غریب صورتحال ہے کہ جی کسی نے مسئلہ پوچھا کہ جی ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ ہیں اور 15 لاکھ کا اس کو ایک فلیٹ خریدنا ہے، تو وہ 5 لاکھ چاہتا ہے کہ میں اس کو زکوٰۃ دے دوں تاکہ وہ اپنا فلیٹ خرید کے اپنے گھر میں رہے، تو کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اب آپ خود سوچیے، جس کے پاس پہلے 10 لاکھ روپے ہیں وہ زکوٰۃ کیسے لے سکتا ہے؟ اب یہ جو ہوتے ہیں بعض اوقات اپنا مکان بنانے کے چکر میں یہ واسطے دے رہے ہوتے ہیں رشتہ داروں کے، خدا کے واسطے یا کچھ ہماری مدد کر دو، میرا اپنا گھر ہو جائے گا۔ اپنا گھر ان ضرورتوں میں نہیں آتا کہ انسان اس طریقے سے کسی کے سامنے دست سوال دراز کرے، اور وہ بھی زکوٰۃ کی رقم وصول کرنے کی کوشش کرنا، جبکہ آپ کے اوپر تو خود زکوٰۃ فرض ہے۔ 10 لاکھ روپے آپ کے پاس موجود ہیں، 1 سال اگر گزر چکا ہے تو آپ کو اس 10 لاکھ پر زکوٰۃ دینی ہوگی، چاہے آپ نے کسی سے زکوٰۃوں کے ذریعے جمع کی ہوں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، ضمناً آ گئی بات لیکن میں مسئلہ عرض کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے تھوڑا اس سے زکوٰۃ لی، اس سے زکوٰۃ لی، اس سے زکوٰۃ لی، مثال کے طور پہ 1 لاکھ جمع ہو گیا، اب وہ سیونگ کر کے رکھا ہوا ہے، 1 سال پورا گزر گیا، تو اگلے سال اس کو خود بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اب تو کسی سے لے ہی نہیں سکتا کیونکہ مالک نصاب ہے اور اس 1 لاکھ پر اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اب وہ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ تو زکوٰۃ کا پیسہ ہے جو میں نے لیا ہے۔ بھائی زکوٰۃ کا پیسہ اس وقت تھا جب وہ مالک کے ہاتھ میں تھا، جب اس نے آپ کو دے دیا اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب یہ آپ کی ملکیت میں آ گیا، اب یہ مال زکوٰۃ نہیں ہے، اب یہ آپ کا مال ہے، اب یہ 1 سال گزر جائے گا تو اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اس طرح کے بے شمار غربا ہمارے ملک میں موجود ہیں کہ جو کئی لاکھ کے مالک ہونے کے باوجود زکوٰۃیں وصول کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم تو بڑے غریب ہیں۔ تو اس لیے مطلب جو سرکار نے شاید فرمایا کہ جو اللہ کے نام پر مانگے تو اس کو دو، تو ذرا دیکھ لیں کون مانگ رہا ہے، کیوں مانگ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر فیصلہ کریں۔ ہماری اس تعلیم کی روشنی میں جو ہم نے قرآن و حدیث کا نچوڑ آپ کی خدمت میں ذکر کیا، پھر یہ کہ آپ صحیح طریقے سے مدد کر سکیں گے، ورنہ خدا نخواستہ گناہ میں تعاون کریں گے یا اپنی زکوٰۃیں ضائع کریں گے۔ اور فرمایا اور جو تمہیں دعوت دے تو اسے قبول کرو۔ اس میں پیچھے ہمارے بڑا تفصیلی کلام ہو چکا ہے کہ اگر کوئی ہمیں دعوت پہ بلاتا ہے تو ولیمے کی دعوت خاص طور پہ سرکار نے فرمایا اسے قبول کیا جائے، اور عام آدمی بھی دعوت دے ولیمے کے علاوہ یعنی دعوت دے تو قبول کر لینی چاہیے، بشرطے کہ اس میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو۔ یعنی اگر وہ شخص بدعقیدہ ہے یا اعلانیہ طور پہ اتنا فاسق و فاجر ہے کہ لوگ جو اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو بھی بدنام کرتے ہیں، مثلا اعلانیہ شراب پیتا ہے، اعلانیہ زنا کرتا ہے، کسی کی عزت اس کے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے، اب وہ آپ کو دعوت پہ بلائے تو نہیں جائیں گے۔ اسی طریقے سے اس کے پاس جانے میں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، ایک دفعہ کی صحبت بھی آپ کو برا اثر میں مبتلا کر دے گی اور پھر اس سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا تو نہیں جائیں گے۔ اسی طرح جہاں بلا رہا ہے اگر وہاں پہ مرد و عورتوں کا اختلاط ہے، ناجائز کوئی کام ہو رہا ہے تو پھر بھی دعوت کو رد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کی چیزیں نہ ہوں تو پھر بہرحال ایک مسلمان بھائی کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔
تو اس سے جو ہمارا ریگولر پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارے بھائی بہن، وہ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ بسا اوقات قرآن و حدیث کا حکم بالکل سادہ سا آسان سا نظر آتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بس اس میں تو کوئی وضاحت کی حاجت ہی نہیں ہے، لیکن جب اس کی وضاحت شروع ہوتی ہے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے کلام میں کتنی گہرائیاں ہیں، اور ان گہرائیوں کا اگر خیال نہ رکھا جائے تو انسان بعض اوقات اس حکم پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں گناہ گار ہو جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی حکمت تھی وہ اس نے نہ جانی، اور اس نے اس حکم پر بظاہر عمل کی کوشش کی، لیکن حقیقتاً اس حکمت تک نہ پہنچا جو اس میں پوشیدہ تھی، تو وہ خلاف حکمت کام میں پڑ جاتا۔ جیسے یہ دعوت کے مسئلے دیکھ لیں، ابھی آپ کو سمجھایا۔ تو اس لیے دین کو سیکھنا بہت ضروری ہے، اچھی طرح سمجھیے، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ صحیح نتیجے تک پہنچیں گے اور اللہ کی صحیح رحمت اور حقیقی رحمت حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اور آخری بات سرکار نے فرمایا، اور جو تمہارے ساتھ احسان کرے تو تم اس کا بدلہ دو۔ بڑی پیاری بات ہے، یعنی اسی طریقے سے بدلہ دو۔ یہ کہنا کا مقصد ہے، مثلا کسی نے مالی امداد کی ہے تو آپ بھی اس کی کوئی مالی امداد کر دیں، کسی نے تحفہ دیا ہے تو یہ بھی ایک احسان کی صورت ہوتی ہے، اگر کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے تو اتنی قیمت کا تحفہ آپ اس کو دے دیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ عادت مبارکہ تھی، اگر کوئی آپ کو گفٹ کرتا تھا کوئی نہ کوئی چیز آپ بھی اس کو تحفتاً دے دیا کرتے تھے۔ تو اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بزرگ کوئی چیز لے لیتے ہیں، اس کے بدلے میں بظاہر دیتے نہیں ہیں، لیکن پھر وہ دوسری صورت ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا، اور اگر تم بدلہ دینے کی طاقت نہ پاؤ تو اس کے لیے دعائے خیر کرو، حتیٰ کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کو بدلہ دے دیا ہے۔ یعنی اتنی دعائیں کثرت کے ساتھ کرو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا، اور جب قبول کرے گا تو جو بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو میری دعا کے بدلے میں دے گا وہ اس کے اس احسان کا بدلہ ہو سکتا ہے۔ اتنی دعا کرو، سرکار فرماتے ہیں۔ جب یہ یقین حاصل ہو جائے تو دعا منقطع کرو۔ اس میں بھی بہت ساری باتیں مجھے کہنی ہیں، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر میں یہ اپنے پروگرام کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں یہیں سے ہم اس حدیث سے آغاز کریں گے اور باقی باتوں پر کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب